بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو بزرگوں، میری آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے آج کے بعض مسلمانوں کی حالت۔ اس میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سنانا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چاہے ہم نماز پڑھیں یا دکان چلائیں یا کسی فیکٹری میں کام کریں یا کوئی بھی کام ہو دنیا کا، چاہے آخرت کا کام ہو، تو اس سے جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ٹھیک ہے ہم نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کو تو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم دکان چلاتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ ہم کس طرح یہ تصور کریں کہ یہ میں دکان پر بیٹھا ہوں اور اس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو میرے دوستو، جب ہم دکان پر بیٹھتے ہیں یا کسی فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں تو ہمارا مقصد ہوتا ہے حلال رزق کمانا اور سوال سے بچنا۔ تو جب حلال رزق کمانے کی بات ہوتی ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو جب تک کہ ہم اللہ کے راضی کرنے کے لیے نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا، وہ پھر ہماری اپنی خواہش نفس بن جائے گی۔ تو اس طرح میرے دوستو، ہمارا ہر کام جو ہے وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا۔ اور میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں نعمتیں دیتا ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو اس پر پھر ایک سوال آتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نعمتوں میں ہوتے ہیں، پھر بھی جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ بہت سی نعمتیں دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، نعمت کس کو کہتے ہیں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں، کھانا ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو کھانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے گناہگار بندوں کو بھی دیتا ہے، بلکہ کافروں کو بھی دیتا ہے۔ تو جب نیک بندہ وہ کھانا کھاتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یعنی وہ اللہ کا حکم سمجھ کر کھاتا ہے اور آخر میں دعا پڑھتا ہے، جس سے اس کا کھانا جو ہے وہ عبادت بن جاتا ہے۔ اور جو فاجر شخص ہے یا کافر ہے تو وہ کھانا کھاتا ہے کہ میں یہ کھانا کھاؤں گا، اس سے مجھے طاقت ہوگی، جس سے میں اور زیادہ کماؤں گا اور زیادہ دنیا حاصل کروں گا۔ تو کھانا تو اللہ تعالیٰ کسی کا نہیں روکے گا، لیکن یہی کھانا جو ہے وہ مومن کے لیے نعمت بن گیا اور کافر کے لیے جو ہے وہ زحمت بن گیا۔ تو میرے دوستو، اس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اور میرے دوستو، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں جب ہم اچھے کام کرتے ہیں، اور اچھے کام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کی ایک ڈیفینیشن تو یہ ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں معروف، جو قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ معروف کی معنی ہے جانی پہچانی ہوئی چیز۔ تو اچھے کاموں کی ایک ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ جس کو لوگ جو ہے وہ اچھا سمجھیں، لوگوں کی نظر میں ایسا کام ہو جو لوگوں کے فائدے کا ہو اور لوگوں کے نقصان کا نہ ہو، تو اس کو ہم اچھا کام کہتے ہیں۔ لیکن یہ ڈیفینیشن ہر جگہ جو ہے وہ نہیں چلتی۔
اس کی ڈیفینیشن کے لیے سمجھنے کے لیے ایک تھوڑا سا چھوٹا سا ایک قصہ ہے کہ ایک حافظ قرآن تھا، وہ کہیں پر ملازم ہوا اور اس کو منشی نے کہا کہ بھائی یہ آپ کو یہی آپ کو کام کرنا ہے تو پھر آپ کو شام کو دہاڑی ملے گی۔ تو وہ حافظ کو جب وہ کام کو دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو تھوڑا سا مشکل کام ہے، تو اس سے میں اچھا کام کرتا ہوں۔ تو اس نے کونے میں جا کر جو ہے وہ قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، اور وہ سارا دن قرآن شریف پڑھتا رہا۔ منشی نے اس کو دیکھا کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے، اس کو تو میں نے دوسرے کام پر رکھا تھا۔ تو شام کو بہرحال دن گزر گیا، شام کو وہ حافظ صاحب آیا اور وہ لائن میں لگ کر اپنی دہاڑی لینے کی بات کی کہ بھائی مجھے دہاڑی دے دے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو دہاڑی نہیں دے سکتا، کیونکہ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ نے میرا کہنا نہیں مانا۔ تو حافظ صاحب حیران ہوئے کہ بھائی میں نے تو سارا دن جو ہے وہ اچھا کام کیا ہے، آپ کے سامنے ہوں، میں گھر بھی نہیں گیا اور سارا دن یہیں گزارا ہے۔ تو لیکن منشی نے کہا کہ آپ نے اچھا کام تو کیا ہے، لیکن آپ نے میرے حکم پر نہیں چلے۔ تو میرے دوستو، اچھا کام تو وہ کر رہا تھا، لیکن اچھے کام کا موقع اور محل ہوتا ہے، اور ہر موقع کے لیے جو ہے وہ اچھا کام الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اب میں آپ کو اصل بات جو میرا موضوع ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک استاد جی تھے، وہ ایک ٹیچر تھے کسی اسکول میں، اور اس کی یہ عادت تھی کہ وہ اسکول سے جو ہے وہ آتے تھے، ایک دن آتے تھے، پھر 2 دن 3 دن غائب ہو جاتے تھے، پھر 3 دن کے بعد ظاہر ہوئے اور منہ دکھا کر پھر چلے گئے، پھر 5-6 دن پھر غائب ہو گئے، اور ہیڈ ماسٹر جو تھا وہ بھی اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ تو کچھ عرصے تک یہی چلتا رہا، اور کچھ عرصے کے بعد جو ہیڈ ماسٹر آیا اس نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں چلے گا، تمہیں جو ہے یہاں پر جو تمہاری ڈیوٹی ہے وہ کرنی پڑے گی، ادروائز جو ہے میں تمہاری تنخواہ بند کروا دیتا ہوں۔ اور اس نے واقعی اس کی تنخواہ بند کروا دی۔ تو وہ جو ٹیچر تھا اس نے کہا، پہلے خود منت سماجت کی کہ بھائی دیکھو ایسا نہیں کرو، یہ میری روٹین سالوں سے ہے، اب میں جو ہے وہ پڑھا نہیں سکتا یا پڑھانا نہیں چاہتا۔ اب پڑھا کیوں نہیں سکتا؟ کیونکہ وہ ٹیچر تھا، لیکن وہ پڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ تو اس ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم کچھ بھی کرو، لیکن جب تک کہ تم یہاں پر اپنی پوری ڈیوٹی نہیں دو گے، میں تمہاری تنخواہ جو ہے وہ نہیں چلاؤں گا اور میں تم سے ناراض ہوں گا۔ تو اب یہ اس کو راضی کرنے کے لیے اس نے پہلے جو ہے محلے والوں کو کہا کہ بھائی اس کو کہو۔ محلے والے اس کے کہنے پر وہ اس کے پاس آئے، اس کے دوست آئے، اس کو کہا تو اس نے نہیں مانا۔ پھر جو ہے نا اس کو پتہ چلا کہ اس کا کوئی دوست ہے، وہ کسی قریبی شہر میں رہتا ہے، پھر وہاں جو ہے اس نے وہ سفر باندھ لیا اور اپنی موٹر سائیکل پر یا کسی سوارے پر وہاں گیا، وہ سارا دن وہاں لگایا، اور اس کو کہا، اس نے بھی ہیڈ ماسٹر کو اس کے کہنے پر فون کیا کہ بھائی یہ آدمی پریشان ہے، اس کی تنخواہ آپ کیوں نہیں دے رہے؟ تو ہیڈ ماسٹر نے کہا کہ نہیں بھائی، جب تک یہ اپنی ڈیوٹی نہیں دے گا تب تک جو ہے نا وہ میں اس کی تنخواہ جاری نہیں کرواؤں گا۔ پھر جو ہے اس سے مایوس ہو کر پھر اس کو پتہ چلا کہ دور کسی شہر میں جو ہے نا اس کا کوئی رشتہ دار رہتا ہے، تو پھر وہ وہاں چلا گیا، اور اتنی تگ و دو کے بعد وہ وہاں پہنچا اور پریشان حال اس کو کہا کہ بھائی میں پہلے ہی پریشان ہوں، پھر یہاں آنے سے اور زیادہ پریشان ہو گیا، مجھے تکلیف بھی آئی، میرے پیسے بھی خرچ ہوئے، آپ اس کو ہیڈ ماسٹر کو کہیں کہ بھائی تنخواہ جاری کریں۔ اس نے بھی اس کی حالت دیکھ کر جو ہے وہ فون کیا ہیڈ ماسٹر کو کہ بھائی اس کی تنخواہ آپ کیوں نہیں دے رہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا۔
جب تک کہ یہ اپنی ڈیوٹی نہیں دے گا۔ پھر اس کو پتہ چلا کہ بھائی کسی اور دور کے شہر میں اس کا کوئی اور رشتہ دار ہے، پھر وہ وہاں چلا گیا۔ یعنی اس طرح جو ہے نا وہ پھرتا رہا، تو کسی نے اس کو کہا کہ بھائی تم اس طرح پھرنے پھرانے سے کے بجائے جو ہے وہ اپنا وہ کام کیوں نہیں کرتے جس کے لیے جو ہے تمہیں وہ ہیڈ ماسٹر کہہ رہا ہے۔ ہیڈ ماسٹر تمہیں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کوئی اپنے گھر کا کام کہہ رہا ہے؟ کہ کہا کہ نہیں، گھر کا کام تو نہیں کہہ رہا، وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ پڑھاؤ۔ تو بھائی تم کیوں نہیں پڑھا رہے؟ تم ایک سیدھا راستہ چھوڑ کر یہ الٹے راستے کیوں اپنائے ہیں؟ تو میرے دوستو وہ پھرتا رہا لیکن اس کو سیدھا راستہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں جو ہے نا اس طرح جو ہے اس کو کہوں گا تو ہیڈ ماسٹر راضی ہوگا، فلاں کو کہوں گا تو ہیڈ ماسٹر راضی ہوگا۔ اس کو اس میں مزہ آ رہا تھا، اس پریشانی میں مزہ آ رہا تھا، پریشانی میں خوش تھا، لیکن جو اس کا اپنا کام تھا کہ بچوں کو پڑھانا، جس میں وہ اس کو جو ہے جس کے لیے اس کو رکھا گیا تھا، اس کو وہ بار سمجھ رہا تھا، اس کو وہ کیا سمجھ رہا تھا؟ وہ اس کو بوجھ سمجھ رہا تھا۔ حالانکہ میرے دوستو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ بہت سے مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے کہ اس پیر کے پاس گئے، ادھر گئے کہ بھائی اللہ راضی ہو جائے۔ کیوں جاتے ہیں؟ بھائی اللہ راضی ہو جائے۔ بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ تم کام کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی صورت میں جو ہمیں احکام دیے ہیں وہ اتنے آسان ہیں کہ جس کی حد نہیں، لیکن آدمی جو ہے مشکل کام جو ہے اپناتا ہے، آسان کام کو چھوڑ دیتا ہے اور مشکل کام میں خود ہی پریشان ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔